میرے دوستوں، میں تجھے بتاتا ہوں نبوت کے خاندان سے علماء اہل سنت والجماعت کو کتنی واقفیت ہے. نبوت کے خاندان اور نبی کے شجرہ نسب کا سبق مجھے میرے اکابرین نے کتنا بڑھایا ہے. توجہ کرنا، سب سے پہلے اللہ نے مٹی سے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. پھر آدم کی اولاد میں جناب شیش پیدا ہوئے. شیش کی اولاد میں جناب انوس پیدا ہوئے. انوس کی اولاد میں جناب کینان پیدا ہوئے. کینان کی اولاد میں جناب یارب پیدا ہوئے. یارب کی اولاد میں جناب ادریس پیدا ہوئے. ادریس کی اولاد میں جناب لامد پیدا ہوئے. لامد کی اولاد میں جناب نوح پیدا ہوئے. نوح کی اولاد میں جناب سام پیدا ہوئے. سام کی اولاد میں جناب آدر پیدا ہوئے. آدر کی اولاد میں جناب جاہد پیدا ہوئے. جاہد کی اولاد میں جناب لاہور پیدا ہوئے. لاہور کی اولاد میں اس کا بیٹا آدر پیدا ہوا. آدر کی اولاد میں جناب ابراہیم پیدا ہوئے. ابراہیم کی اولاد میں جناب اسماعیل پیدا ہوئے. اسماعیل کی اولاد میں جناب کیدار پیدا ہوئے. کیدار کی اولاد میں جناب لاحس پیدا ہوئے. لاحس کی اولاد میں جناب جاہم پیدا ہوئے. جاہم کی اولاد میں جناب ناشد پیدا ہوئے. ناشد کی اولاد میں جناب زید پیدا ہوئے. زید کی اولاد میں جناب ثابت پیدا ہوئے. ثابت کی اولاد میں جناب سلیمان پیدا ہوئے. سلیمان کی اولاد میں جناب الیاسا پیدا ہوئے. الیاسا کی اولاد میں جناب عدنان پیدا ہوئے. عدنان کی اولاد میں جناب مات پیدا ہوئے. مات کی اولاد میں جناب نزار پیدا ہوئے. نزار کی اولاد میں جناب مدر پیدا ہوئے. مدر کی اولاد میں جناب الیاس پیدا ہوئے. الیاس کی اولاد میں جناب مدرکہ پیدا ہوئے. مدرکہ کی اولاد میں جناب خزیمہ پیدا ہوئے. خزیمہ کی اولاد میں جناب کینانہ پیدا ہوئے. کینانہ کی اولاد میں جناب نظر پیدا ہوئے. نظر کی اولاد میں جناب مالک پیدا ہوئے. مالک کی اولاد میں جناب سعید پیدا ہوئے. سعید کی اولاد میں جناب غالب پیدا ہوئے. غالب کی اولاد میں جناب لبئی پیدا ہوئے. لبئی کی اولاد میں جناب کعب پیدا ہوئے. کعب کی اولاد میں جناب مرہ پیدا ہوئے. مرہ کی اولاد میں جناب کلاب پیدا ہوئے. کلاب کی اولاد میں جناب قصی پیدا ہوئے. قصی کی اولاد میں جناب عبد مناف پیدا ہوئے. عبد مناف کی اولاد میں جناب ہاشم پیدا ہوئے. ہاشم کی اولاد میں جناب عبد المطلب پیدا ہوئے. اور عبد المطلب کی اولاد میں جناب عبداللہ پیدا ہوئے. اور عبداللہ کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ نے ابھی مجھ سے پیغمبر کا شجرہ نسب سنا، لیکن تقریباً اس بات کا تذکرہ تمہیں کسی مائی کے لال نے نہیں بتایا ہوگا کہ آمنہ کس کی بیٹی تھی، وہ کس کی بیٹی تھی، وہ کس کی بیٹی تھی. بہت ساری اختلافی روایات کے بعد، بہت ساری کتابوں کی مشقت اور محنت کے بعد یہ چیز میرے سامنے آتی ہے کہ ارمیہ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت پیدا ہوئی جس کا نام ماتت ہے. ماتت کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام معانہ ہے. معانہ کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام سودا ہے. سودا کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام رباب ہے. رباب کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام لیلا خندق ہے. لیلا خندق کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام سلمہ ہے. سلمہ کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام اوانا ہے. اوانا کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام برہ ہے. برہ کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام اکرشا ہے. اکرشا کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام جدرا ہے. جدرا کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام لیلا ہے. لیلا کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام آتکا ہے. آتکا کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام ماتیا ہے. ماتیا کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام ماشا ہے. ماشا کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام ہند ہے. ہند کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام حبی ہے. حبی کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام آتکا ہے. آتکا کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام سلمہ ہے. سلمہ کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام فاطمہ ہے. اور فاطمہ کے ہاں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام آمنہ ہے. اور آمنہ کی گود میں جو بچہ پیدا ہوا اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کیسی ہری بھری ہے. یہ کون آیا، یہ کون آیا، یہ کون آیا جس کا ذکر گلی گلی ہے، نگر نگر ہے. حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا تنگ اترا، تجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محمد رسول اللہ. آپ نے ابھی مجھ سے پیغمبر کا شجرہ نسب سنا. آئیے میں تمہیں اپنا شجرہ علم بتاتا ہوں. فیصلہ کائنات کی عوام کرے گی کس کا علم نبی کے در اقدس تک پہنچ رہا ہے اور کس کا علم مچھلی شاہ تک پہنچ رہا ہے. میں نے سب سے پہلے اگر علم حاصل کیا تو اپنے انہی اساتذہ سے، مولانا لقمان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ سے. میرے استاد محترم مولانا لقمان صاحب نے آگے علم حاصل کیا شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب سے. شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے آگے علم حاصل کیا شیخ الحدیث مولانا حسین احمد بدری سے. مولانا حسین احمد بدری نے آگے علم حاصل کیا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی سے. محمود الحسن دیوبندی نے آگے علم حاصل کیا قاسم نانوتوی سے. قاسم نانوتوی نے علم حاصل کیا شاہ محمد اسحاق سے. شاہ محمد اسحاق نے علم حاصل کیا شاہ عبد الغنی سے. شاہ عبد الغنی نے علم حاصل کیا
شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے علم حاصل کیا شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے علم حاصل کیا شاہ عبد الرحیم سے، شاہ عبد الرحیم نے علم حاصل کیا شیخ ابراہیم قرطبی سے، ابراہیم قرطبی نے علم حاصل کیا شیخ ابو طاہر مدنی سے، ابو طاہر مدنی نے علم حاصل کیا شیخ جلال الدین سے، جلال الدین نے علم حاصل کیا حسام الدین سے، حسام الدین نے علم حاصل کیا محمد بن احمد سے، محمد بن احمد نے علم حاصل کیا محمد بن عارف سے، محمد بن عارف نے علم حاصل کیا امام ترمذی سے، امام ترمذی نے علم حاصل کیا امام بخاری سے، امام بخاری نے علم حاصل کیا عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے علم حاصل کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا حضرت حماد سے، حماد نے علم حاصل کیا انس بن مالک سے، انس بن مالک نے علم حاصل کیا عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے علم حاصل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مچھلی شاہ کو ڈھونڈتا رہے گا، تو مچھلی شاہ کو ڈھونڈتا رہے گا، اور میں نے اپنا علم نبی کے در اقدس تک پہنچا دیا۔ وہ جا کے پہلے کہتا ہے جناب یہ نبی کو نہیں مانتے، لیکن جب کوئی پڑھا لکھا آدمی ہماری زبان سے نبی کی شان سن کے جاتا ہے، وہ جا کے مولوی صاحب سے کہتا ہے مولوی صاحب آپ تو کہتے تھے وہ نبی کو نہیں مانتے، لیکن نبی کی تعریف جو اہل سنت والجماعت کے عالم نے کی ہے وہ آج تک ہم نے آپ کے منہ سے نہیں سنی۔ وہ کہتا ہے یار نبی کو تو تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں، ولیوں کو تو بالکل نہیں مانتے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے دوستو کردے نے کر کر کے سانو اشارے کے ولیاں دے منکر دے بندی نے سارے قسم رب دا ارشاد ہے ایمان پکا ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا۔ میرے دوستو بات پیغمبر کی سیرت کی ہے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، سارے کہیں اللہ بلند آواز سے اللہ۔ آپ نے ابھی اللہ کہا، آپ کے لب اور ہونٹ ملے نہیں، ابھی کہیں محمد۔ کلمے کا جب پہلا حصہ پڑھتے ہیں لب نہیں ملتے، لا الہ الا اللہ، نہ لا میں لم ملے، نہ الہ میں ملے، نہ اللہ میں ملے، نہ اللہ میں ملے۔ اللہ میاں حکمت کیا ہے؟ رب بتانا یہ چاہتا ہے کروڑوں تسبیحاں پڑھو، رٹے لگاؤ، چلے کاٹو، عبادت کرو، اطاعت کرو، ریاضت کرو، جستجو کرو، بندگی کرو، حمد و ثنا کرو، تحمید و تسبیح پڑھو، ہو کی تسبیحاں پڑھو، اللہ اللہ کے رٹے لگاؤ، تمہاری کوئی چیز قبول نہیں جب تک تم محمد رسول اللہ نہیں کہو گے۔ میاں محمد کہنے کی دیر ہے، یہ لب بھی مل جاتے ہیں، وہ رب بھی مل جاتے ہیں۔ فقط خدا کے ماننے والا، فقط خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجز حب محمد کامل ایمان نہیں سکتا۔ محمد سب سے بڑھ کر تعریفوں والا، سب سے بڑھ کر تعریفوں والا، ایسا قابل تعریف نگاہ اٹھے تو قابل تعریف ہے۔ وہ تاجر کو دیکھے صدیق بنے، تلوار لے کے آنے والے کافر کو دیکھے عمر عادل بنے، 6 سال کے کھیلتے بچے کو دیکھے حیدر کرار بنے، دولت مند کو دیکھے ذوالنورین بنے، یمنی دیکھے ابو ہریرہ بنے، ابن مسعود دیکھے فقیہ امت بنے، ابن عباس دیکھے مفسر قرآن بنے، حنظلہ دیکھے غسیل الملائکہ بنے، حمزہ دیکھے سید الشہداء اسد اللہ و رسولہ بنے۔ یہ نگاہ کی تاثیر ہے میاں، سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، خوبصورت نہیں ساملا ہے، گورا نہیں کالا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، گھر کا نہیں باہر کا ہے، مگر آیا مصطفیٰ کی نظر میں ہے، وہ بلال چلتا فرشوں پر ہے قدموں کیا اور جنت محمد۔ کائنات جس کی معرف ہو اور وہ کائنات کا معرف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد باب تفیل سے اس میں مفعول کا سیاہ ہے، ومانا سارا زمانہ جس کی تعریف کرے۔ پیغمبر کی تعریف اپنوں نے بھی کی، پیغمبر کی تعریف بیگانوں نے بھی کی، اپنوں نے تعریف کی۔ حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اپنوں نے تعریف کی۔ حضرت عائشہ نے کہا لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ اپنوں نے تعریف کی اپنے جو ہوئے، لیکن میرے پیغمبر کی تعریف بیگانوں نے بھی کی۔ کس طرح توجہ کرنا، جب میں اغیار کی فہرست کو کھنگالتا ہوں، جب میں تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں، مجھے کہیں ہندو پیغمبر کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہتا ہے نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، جمال اللہ اللہ جلال اللہ اللہ، اترائے خودش تو کرسی سے جلوے، نبوت کا درجہ کمال اللہ اللہ۔ جب میں اغیار کی فہرست کو کنگالتا ہوں، تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں، مجھے کہیں کرکشن برشاد پیغمبر کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہتا ہے کانے رب سے لال نکل کر سرتاج بنا ہے سرداروں کا، نام محمد اپنا رکھا ہے سلطان بنا ہے سرداروں کا۔ جب میں اغیار کی فہرست کو کنگالتا ہوں، تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں، مجھے کہیں کافر پیغمبر کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگی،
یہ پلکیں ہیں کہ گوسین شب قدر کھلی ہے، یہ زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہیں کہ شراز شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبا کی جلکتی ہوئی گلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے ہمٹتے ہوئے دریا۔ بات اس پہ چلی تھی کہ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد تو اس ذات کا نام ہے جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں، بیٹھے تو زمینوں کو وسعتیں مل جائیں، جو ہاں کرے چیزیں حلال ہو جائیں، نہ کرے چیزیں حرام ہو جائیں۔ محمد کی تعریف پوچھتے ہو، جا صدیق کی وفاداری سے پوچھ، عمر کی دلداری سے پوچھ، عثمان کی حیاداری سے پوچھ، علی کی کراری سے پوچھ، حمزہ اور حسن و حسین کی جان نثاری سے پوچھ۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خالقیت کو دیکھنا ہو، محمد کے حسن کو دیکھ لو، اللہ کے غصے کو دیکھنا ہو، محمد کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو دیکھ لو، اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کو دیکھنا ہو، میرے محمد کی مسکراہٹ کو